الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اوہو، یہ تو پچھلے دو رکوع کر رہے تھے۔ شمائلہ کہاں ہے؟ جی میں ادھر ہی ہوں۔ اوئے ہوئے شمائلہ، آپ نے سٹارٹ کرنا تھا۔ اوکے چلیں کوئی ذہن سے اتر گیا میرے، کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم زین بالقرآن لسانی وجمل به وجہی وقوی به جسدی وسکر به میزانی وارزقنی حق تلاوتہ علی طاعتک آناء اللیل واطراف النہار ربی یسر ولا تعسر۔ آیت نمبر ہے 21۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یعنی اے مسلمانوں منافقو، تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ بس تم جہاد میں صبر و ثبات میں حصے این کی پیروی کرو۔ ہمارا ہی پیغمبر جہاد میں بھوکا رہا، حتیٰ کہ اسے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، چہرہ زخمی ہو گیا، ربائی دان ٹوٹ گیا، خندق اپنے ہاتھوں سے کودی اور تقریباً 1 مہینہ دشمن کے سامنے سپہ سینہ سپر رہا۔ اس آیت میں جنگ کے بارے میں یہ جو ہے اس کے کانٹیکسٹ میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح جنگ کے موقع پر بطور خاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنے اور ان کی اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوال افعال اور احوال مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے یا سیاست سے ہو۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی ہدایت واجب ہے۔ آگے ترجمہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور کیا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، یعنی یہ وہی شخص کے کرے گا جو اللہ تعالیٰ کا اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ جی بھابھی؟ میں نے کچھ نہیں کہا، یہ شاید کسی نے جوائن کیا ہے تو اس کی آواز۔ اوکے، اگلی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا تو سختہ کہہ رہے تھے کہ انہیں ان کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوا فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا، یعنی یہ اس بارے میں کہا گیا ان مومنوں کے بارے میں کہ جو مطلب جہاد میں جنگ میں جو نہیں شریک ہو سکے تھے، جنہوں نے عہد کر رکھا تھا کہ آئندہ کوئی مارکا پیش آئے گا تو جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے، تو وہ جب وہ آئندہ جیسے واقعہ پیش آیا تو وہ آخر لڑتے ہوئے جیسے جنگ کے ختم میں شہید ہوئے، اور اس طرح سے جن لوگ جو شہید نہیں ہوئے تھے اور جو شہادت کی آرزو مند تھے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے یعنی منافقوں کو انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دے۔ آگے ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، یعنی جو مشرک مختلف جہاد سے جمع ہو کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کا نشان مٹا دیں، اللہ نے انہیں اپنے غیظ و غضب سے سمیت واپس لوٹا دیا، نہ ہی دنیا کا مال متاع ان کے ہاتھ لگا اور نہ آخرت میں اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، کسی قسم کی بھی خیر انہیں حاصل نہیں ہوں گی۔ آگے ہے، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے، یعنی خود ہی کافی ہو گیا۔ اس میں بتایا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مدد بھیجی فرشتوں کے ذریعے اور ہوا کے ذریعے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا
کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو سرخرو کیا، تمام گروہوں کو اکیلے ہی اس نے شکست دے دی، اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے۔ آگے ہے، اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا۔ اس کے اندر وہ جو غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے، جس کے اندر مسلمانوں نے جو کہ قلعوں میں اپنے قید ہو گئے تھے مدینہ سے تھوڑا سا باہر نکل کے، تو مسلمانوں نے ان کا حصار کیا تھا جو 25 دنوں تک چلا تھا، اور اس کے بعد یہ اس کا فیصلہ ہوا تھا۔ اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے مراد وہ والی زمین ہے کہ اسے بعض نے کہا کہ ہیبر کی زمین ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے مسلمانوں فتح کیا تھا ہیبر وہ ہے، اور بعض نے اس کو فارس اور روم نے لیا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ بھی ہے کہ یہ وہ زمینیں ہیں جو قیامت تک مسلمان فتح کرتے رہیں گے۔ آگے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ اس کے اندر اس چیز کا قصہ ہے کہ فتوحات جب ہو رہی تھی، مسلمانوں کی حالت کچھ پہلے سے نسبت بہتر ہو گئی تھی، تو انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دیکھیے ازواج مطہرات نے بھی نان نفقے کا مطالبہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہایت سادہ پسندی تھی، اس لیے ازواج مطہرات کے اس مطالبے پر تھوڑے قبیدہ ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، جو 1 مہینے تک جاری رہی۔ بلاخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنائی، انہیں اختیار دیا کہ تاہم انہوں نے کہا کہ اپنے طور پر انہیں فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے والدین سے مشورہ لیں، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہوں، اور یہی بات دیگر ازواج مطہرات نے بھی یہی کہی، کسی نے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی۔ اور اس کے اندر بعض لوگوں کو علیحدگی کو اختیار کرنے کا طلاق دیتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اختیار علیحدگی کے بعد اگر عورت علیحدگی کو پسند کر لے تو پھر یقیناً طلاق ہو جائے گی، اور جبکہ اگر نہیں عورت علیحدگی کو اختیار کرتی تو طلاق نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اندر علیحدگی جو ہوئی تھی ازواج مطہرات کے درمیان وہ طلاق شمار نہیں کیا جاتا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی بے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل بات ہے۔ اس کے اندر جو ہے بے حیائی کا جو مطلب ہے وہ ہے اس مراد بد اخلاقی اور نامناسب رویے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی اور نامناسب رویہ آپ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے، جس کا ارتکاب کفر ہے۔ تو ازواج مطہرات چونکہ خود بھی مقام بلند کی حامل تھی، اس لیے بلند مرتبہ لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شمار ہوتی ہیں، اس لیے ان کے دگنے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ اب یہ 22واں سپارہ شروع کرنا ہے ہم نے۔ کنٹینیو کرتی ہوں کیونکہ آیات وہی آ رہی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دواجی زندگی کے بارے میں حالات ہیں۔ بہت پروفاؤنڈ صورت ہے، کوشش کیجئے گا کہ اس کی ڈیٹیل تفسیر آپ ساری لیڈیز ضرور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ ابھی جیسے اگر کسی غلطی کا ارتکاب کریں گی تو دوہرا عذاب ہوگا، کوئی نیک عمل کریں گی تو دوہرا اجر ہوگا، کیونکہ جو اعلیٰ مقام ہوتے ہیں اور بڑی ذمہ داریاں رکھتے ہیں وہ ان کا کوئی بھی عمل اکیلا نہیں ہوتا،
کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو اس لیے اجر بھی ڈبل ہوگا، اور کوئی غلطی ہے تو اس کا عذاب بھی ڈبل ہوگا. کہتے ہیں نا جس کے عہدے ہیں سوا اس کی سوا مشکل ہے. نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی کہ تم رول ماڈل ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو. دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ سیدھی بات کرو. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی ساجدہ دکھاتی نہ پھرو. اب دیکھیں یہ پہلے تو آ گئی تھی بات، اب اس آیت سے پردے کے احکامات شروع ہو رہے ہیں. پہلے آئی تھی بات کہ پچھلی اس میں ہم نے جو پڑھا پچھلے رکوع میں کہ زیب و زینت نہیں دکھانی، ٹھیک ہے، اور اس میں رہنا ہے. اب اس کے بعد جو نیکوکار ہوں گی ان کے لیے اجر ہے. اور پھر عام عورتوں کی طرح رول ماڈل ہو تو عام عورتیں نہیں ہو. اب یہاں سے پردے کے احکامات شروع ہو رہے ہیں. جو ہم نے سورہ نور میں پردے کے مستقل آیات پڑھی تھی وہ بعد میں نازل ہوئی تھی، اور یہ پہلے نازل ہوئی تھی. یعنی کہ کوئی بھی حکم آیا ہے وہ بتدریج آیا ہے، ایٹ ونس نہیں آیا. اچھا، اب یہ ہے کہ دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا کوئی مبتلا شخص شک میں یا لالچ میں نہ پڑ جائے. یعنی کہ جو عورت ہے اپنی عصمت کی تحفظ کے لیے بنیادی کردار اس کو خود ادا کرنا ہوتا ہے. جو جب بھی نامحرم مرد سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان ہے، بات تو کرنی پڑے گی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی غیر محرم سے. تو اس کا انداز گفتگو میں شرینی نہ ہو کہ جس سے دوسرے مرد کے جذبات میں کوئی فساد ہو. اور کسی فساد میں پڑنے کے لیے اشارے پہلے عورت کی طرف سے ہی ملتے ہیں. جب ہم نے سورہ نور پڑھی تھی اس میں آیا تھا الزانیۃ والزانی، یعنی کہ عورت کا نام زانیہ پہلے کہا گیا ہے، مرد بعد میں. باقی جتنے گناہ بھی ہیں جو بھی قرآن میں آئے ہیں اس میں پہلے مرد کا نام آتا ہے پھر عورت کا. جیسے چور کا آیا، ہاتھ کاٹنے کا، السارق والسارقہ، یعنی کہ پہلے چور آیا پھر چور نہیں آیا. یہ واحد گناہ ہے زنا جس میں عورت کا نام پہلے آیا. تو جو بھی فساد ہوتا ہے اس کا اشارہ پہلے عورت کی طرف سے ملتا ہے. وہ اس کی زبان سے ہو، آواز سے ہو، اس کے لباس سے ہو، مختلف چیزوں سے ہو سکتا ہے. یعنی کہ سیدھی سیدھی بات کرو اور دبی زبان میں بات نہیں کرو. اچھا، یہ پہلا حکم تھا ازواج مطہرات کے لیے جو آیا. اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. اب یہ ٹک کر رہنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سکون سے رہنا، قرار سے رہنا، ٹک کر رہنا. آرائش و زیبائش جو ہے وہ جائز ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے اپنے حساب سے، لیکن نمائش ناجائز ہے اسلام میں. یعنی کہ دور جاہلیت میں لیڈیز سج سنور کے نکلتی تھیں اور بجنے والے زیور پہن کے نکلتی تھیں، اور پھر جن کی آواز ہوتی تھی تو لوگ دیکھتے تھے. یعنی کہ چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھانا، تبرج میں یہ بات آتی ہے. اپنے لباس اور زیور کی شان نمایاں کرنا، وہ آواز سے ہو یا ویسے ننگا کر کے ہو. اور اپنی چال ڈھال میں وہ جیسے مٹک مٹک کے چلنا اور اس طرح کی حرکتیں یہ تبرج الجاہلیہ میں آتی ہیں. اب ان سے بچ کیسے سکتا ہے بندہ؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ 3 بیسک چیزیں ہیں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یہاں گندگی کو دور کرے اور پاک کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ رحم کرے وہ کوئی گناہ گار تھے، لیکن یہ ہے کہ جو ان کا پاکیزہ رویہ ہوگا
وہ نعمت ہے جو انہیں نصیب ہوگی. اگر مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک صاف معصوم رکھنا چاہتا ہے اور گناہ کی کسی بھی قسم کے ہلکے سے شائبے سے بھی پاک رکھنا چاہتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بھی دوسری جگہوں پر کہی ہے کہ مگر اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے. مومنین کے بارے میں یہ آیا ہے. یاد رکھو، اگلی آیت ہے، یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور باخبر ہے. یعنی کہ امہات المومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات اور حکمت، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت جو بھی یہاں آپ کے گھروں میں سنائی جاتی ہے اسے بیان کرو. بے شک اللہ لطیف یعنی باریک بین اور باخبر ہے. اب حیا اور علم عورت کے زیور ہے. پیچھے ہم دونوں باتیں پڑھ چکے ہیں. اب آگے یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتیں باقاعدہ دونوں کا علیحدہ علیحدہ نام لے کے بات کی ہے. مومن اور مومنہ کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، یہ 10 باتیں ہیں اور یہ بیسٹ مومن ہوگا جس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. جو مرد بالیقین، آیت شروع ہو رہی ہے، بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، مطیع و فرما بردار مرد اور مطیع و فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صابر مرد صابر عورتیں، اللہ کے آگے جھکنے والے یا عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اب یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ ہے. پہلے مسلم ہوتا ہے انسان، پھر مومن بنتا ہے، پھر مطیع و فرما بردار بنتا ہے، پھر راست باز بنتا ہے، پھر اللہ کے جو تبلیغ کا کام ہے یا جو بھی مشکلات مصائبات ہیں اس پر صبر کرنے والا بنتا ہے، پھر صدقہ دینا، جھکنا، روزہ رکھنا. یعنی کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک مومن بنتا ہے. اینڈ پہ جا کے اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم. وما کان لمؤمن، آیت سٹارٹ ہو رہی ہے 36. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں جا پڑا. اچھا، یہ جو ہم نے صفات پڑھی ہیں پیچھے، اب پہلے عورتوں کو حیا کا، پھر علم حاصل کرنے پر ابھارا گیا اور اس کو پھیلانے پر، اور اس کے بعد جو لوگ، جو خواتین یا جو مرد ایسے ہوں گے تو ان کے ہاں بھی جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ ان صفات سے متصف ہوں گی. اب یہ جو آیت ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو اگلی میں نے پڑھا ہے. کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو وہ اپنا اختیار استعمال کرے. یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام بھیجا تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں حضرت زینب اور ان کے بھائی وغیرہ نے نامنظور کیا تھا کیونکہ وہ قریش سے تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کی بیٹی تھیں. اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اور ان کے خاندان والوں نے اطاعت سے اس کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا تھا حضرت زید کا، اور جو حق مہر وغیرہ تھا، کپڑے تھے، گھر کا سامان، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اگرچہ یہ آیت تو ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی تھی مگر اس حکم میں اسلامی آئین کی ساری زندگی کا نظام کا دار و مدار ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جو کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑ جائے گا. اگلی آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے تم پر احسان کیا تھا
جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت اہم موڑ تھا۔ جس شخص پر تم نے اور اللہ نے احسان کیا تھا، یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ بک کے آئے تھے، حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے انہیں خریدا تھا، اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پسند آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ان کو مانگ لیا تھا، حضرت زید کو، اور پھر اپنا متبنہ بنایا، یعنی کہ بیٹا بنایا اور آزاد کیا، اور پھر انہیں زید بن محمد بھی کہا جانے لگا۔ یہ یقینا اللہ کا ان پر احسان تھا کہ بک کے وہ کہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند کیا۔ اب حضرت زینب کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی تھی، یعنی کہ حضرت زینب سے ان کے تعلقات کشیدہ تھے۔ 1 سال سے کچھ زیادہ ہی مدت گزری تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے تھے کہ میں طلاق دیتا ہوں زینب کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ زید رضی اللہ اس کو طلاق دیں گے تو آپ سے نکاح ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید آزمائش میں پڑنے سے ہچکچا رہے تھے دل میں، اسی لیے حضرت زید کو بیوی کو نہ چھوڑنے کی بات کرتے تھے۔ تو اور آپ کو پتہ ہے وہاں حالات عرب کے کیسے تھے، اور اس وقت مسلمان اتنی پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ حالات خراب ہوں تو وہ کیسے وہ کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتا کچھ بھی بیان کرنے سے، ہم پہلے بھی یہ بات قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ خیر، حضرت زید نے پھر طلاق دی، اور اس کا مطلب حاجت پوری کر چکا کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ان کی عدت پوری ہو گئی اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ان سے کوئی حاجت نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود آسمانوں پہ کر دیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا، اب ان کو یہ پریشانی بھی نہ ہو کہ میرا ان سے نکاح ہونا ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ مومنوں کے معاملے میں کہ منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں ان پر کوئی تنگی نہ ہو، جبکہ وہ بیٹے ان سے بیویوں سے حاجت بھی پوری کر چکے ہوں۔ یہ بھی بات ہے کہ صرف نکاح والے کی بات نہیں ہو رہی۔ اب عرب میں جو منہ بولے رشتوں کے بارے میں غلط رسمیں رائج تھیں کہ یعنی کہ وہ سسر شادی کر رہا ہے بہو سے، تو اس کو توڑنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر اس بات کو ختم کرتے، اور یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے اس لیے کروایا تھا کہ ایک رسم توڑنی تھی، یہ بہت اہم ضرورت تھی اس وقت کی، ورنہ کوئی تعداد نہیں بڑھانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی۔ اچھا، آیت نمبر 38 ہے، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ہے ان سب انبیاء کے معاملے میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبہ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ ہی کافی ہے محاسبہ کے لیے۔ کفا باللہ حسیبہ، اس کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ ہر خوف اور خطرے کے مقابلے میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، دوسرا یہ کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت ہے، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی کہ لفظ مردوں آیا ہے، بیٹوں نہیں آیا، کیونکہ بیٹے تو ان کے پیدا ہوئے تھے اور فوت ہو گئے تھے، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ صرف یعنی کہ بات ہی ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی رسول تو کیا، کوئی نبی بھی نہیں آئے گا آپ کے بعد، اور اس معاشرے کی اصلاح کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کر کے اس دنیا سے جانے ہیں۔
وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 41۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ فرشتے اہل ایمان کو یا مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، یعنی کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، گواہ بنا کر خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک روشن چراغ۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجا منیرہ کہا گیا ہے کہ ایک روشن چراغ، جیسے چراغ کے جلنے سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے کفر اور شرک کی تاریخیاں دور ہوئیں۔ آیت نمبر 47۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے۔ اللہ پر بھروسہ کیے رہیں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا، وکفیٰ باللہ وکیلا۔ بے شک اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو۔ اچھا جی، اب اس کا یہ ہے کہ اگر نکاح ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ ہم بستری نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی ہے تو اس میں عدت نہیں ہے۔ وہ عورت اگر چاہے تو فوراً کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر ہم بستری سے قبل خاوند فوت ہو جائے تو پھر اسے 4 مہینے 10 دن ہی عدت گزارنی پڑے گی۔ بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریقے پر انہیں رخصت کرو۔ یعنی کہ اگر تم نے ان کو طلاق دے دی ہے تو پھر انہیں کوئی نہ کوئی جو مہر مقرر کیا گیا ہے وہ نصف مہر، ورنہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو عزت اور احترام سے۔ اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں جو صرف انہی کی زندگی پر اپلائی ہوتے تھے، وہ عام مومنوں کے لیے نہیں ہیں۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ احکام شرعیہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتیاز حاصل تھا۔ مثلا ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ قیام اللیل جو تہجد کی نماز تھی وہ آپ پر فرض تھی، صدقہ آپ پر حرام تھا، اور اسی طرح بعض خصوصیات کا ذکر قرآن کریم کے اس مقام پر کیا گیا ہے جس کا تعلق نکاح سے ہے، کہ جن عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر دیا ہے وہ حلال ہیں چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ، حضرت جویریہ کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ بصورت نقد سب کو مہر ادا کیا تھا۔ صرف ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا۔ اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لونڈیاں تھیں وہ حلال تھیں، وہ آپ کے پاس رہیں۔ ان میں حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ جو تھی وہ آپ کی ملکیت میں آئیں، جنہیں آپ نے آزاد کر کے نکاح کر لیا، اور ریحانہ اور ماریہ قبطیہ یہ بطور لونڈی کے ہی آپ کے پاس رہی۔ یعنی کہ حضرت صفیہ کو اور حضرت جویریہ کو آپ نے آزاد کر کے نکاح کر لیا، لیکن حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ یہ 2 تھیں جو بطور لونڈی ہی آپ کے پاس رہی۔ اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی، اور وہ با ایمان عورتیں جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دیں، اور یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی ان سے نکاح کرنا چاہے۔ اب یہ ہبہ کرنے کا جو مطلب ہے اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آپ ہبہ کرنے والی عورت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا پسند فرمائیں تو بغیر مہر کے بھی
آپ کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. یعنی کہ ہبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شادی ہے لیکن وہ مہر کی ڈیمانڈ نہیں کرتی تھی وہ عورتیں نا، اور یعنی کہ ان کو، اور نہ ہی ان کو کوئی یہ لالچ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں یا ان کو ٹائم دیں، یعنی کہ انہوں نے اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا. یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں. ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر رکھے ہیں. یعنی کہ مومنوں کے لیے جو احکامات ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقعہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور بڑے ہی رحم والا ہے. آیت نمبر 51، ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے. اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر دیا تھا تو بھی تجھ پہ کوئی گناہ نہیں. اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کی سب راضی ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خصوصیت ہے کا بیان ہے کہ وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی چاہیں باری ختم کر دیں، یعنی اسے نکاح میں رکھتے ہوئے بھی اس سے مباشرت نہ کریں، اور جس سے چاہیں یہ تعلق قائم کر لیں. یعنی جن بیویوں کی باریاں موقوف کر رکھی تھیں یا جہاں آپ نہیں جاتے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہیں تو جا بھی سکتے تھے، یہ بھی اجازت آپ کو تھی. یہ نہیں کہ اگر ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں جانا تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھا. اچھا، پھر یہ جو آخری بات کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، تو جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کی سب راضی رہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اور آگے ہی آیت کنٹینیو ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی علم اور حلم والا ہے. یعنی کہ باری موقوف ہونے اور ایک دوسرے کو ترجیح دینے کے باوجود وہ خوش ہوں گی، غمگین نہیں ہوں گی، اور جتنا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں مل جائے گا وہ اس پر مطمئن رہیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پیغمبر یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اجازت سے کر رہے ہیں. یہ ازواج مطہرات اللہ کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہیں. لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دینے کے باوجود آپ نے اسے استعمال نہیں کیا، اور سوائے حضرت سودا کے کہ انہوں نے اپنی باری خود ہی حضرت عائشہ کو دے دی تھی، تو آپ نے تمام ازواج مطہرات کی باریاں مقرر کر رکھی تھیں. اور جب آپ اپنے مرض الموت میں تھے تو آپ نے اجازت لے کے ازواج مطہرات سے حضرت عائشہ کے ہاں قیام کیا، تاکہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آپ کے حسن سلوک اور عدل و انصاف سے وہ خوش ہو جائیں. آیت نمبر 52، اس کے اچھا یہ جو بات ہے نا، اس میں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ سب بیویوں کی محبت جو ہے وہ دل میں یکساں ہو، کیونکہ انسان کا دل پر کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے بیویوں کے درمیان مساوات، ان کی باری، ان کی نان نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی اور آسائشوں میں تو یہ ضروری ہے جس کا انسان اہتمام بھی کر سکتا ہے، لیکن جو دل کا میلان ہے اس پہ انسان کا اختیار نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر گرفت بھی نہیں فرمائے گا. آیت نمبر 52، اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو تیری مملوکہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے. اچھا، اس آیت میں یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے دنیا کے اسباب عیش و راحت کے مقابلے میں اسرت کے ساتھ یعنی کہ تنگی کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا، اور اس کا صلہ اللہ نے ان کو یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ازواج کے علاوہ کسی کے ساتھ، وہ 9 تھیں اس وقت، اور نکاح سے آپ کو منع کر دیا گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ بعد میں آپ کو یہ اختیار دیا بھی گیا تھا لیکن آپ نے نکاح نہیں کیا. لیکن لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ جیسے اس میں آیت میں مگر جو تیری مملوکہ ہوں، یعنی کہ لونڈیاں رکھنے کی اجازت تھی. نیکسٹ آیا ہے آیت نمبر 53، اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تو تم نبی کے گھر میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ، اور جب کھا چکو تو فوراً نکلو، وہی باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا.
جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے، نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس میں بھی بہت ہی اہم یعنی کہ بتائے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت کا ایک نزول بھی ہے کہ دعوت پر جب یہ حضرت زینب کے ساتھ شادی کے بعد جب ولیمہ تھا تو صحابہ تشریف لائے اور کھانے کے بعد کافی دیر تک بیٹھے رہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، لیکن آپ کیونکہ بہت ہی آپ کی عادت اور اخلاق اچھے تھے تو آپ نے ان کو کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ کھانا کھا کے اپنے اپنے گھروں میں فوراً واپس جاؤ۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت کوئی بڑے بڑے گھر نہیں ہوا کرتے تھے، ایک ہی حجرہ ہوتا تھا، کئی دفعہ کوئی آپ سے ملنے آتا تھا تو حضرت عائشہ کو اسی حجرے میں منہ دوسری طرف کر کے بڑی چادر لے کے بیٹھنا پڑتا تھا، ظاہر ہے اس میں ایک تنگی ہوتی تھی اور کوئی پرائیویسی کا کوئی وہ کانسیپٹ نہیں تھا اس وقت، تو اس لیے صحابہ کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اگلی اسی آیت میں پردے کا حکم ہے، یہ حکم حضرت عمر کی خواہش پر نازل ہوا، جب حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش ہی یہ اچھا ہو کہ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا۔ اور یہ پردے کی حکمت اور علت ہے کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل جو ہیں وہ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ نیکسٹ آیا ہے، اور جیسے یہ بھی ہے کہ اسی آیت میں، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح رکھو، یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بھی حکم ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہے جو وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں تھیں۔ آگے اس کی ڈیٹیل بھی ہے، لیکن یعنی کہ جو اس وقت ان کے نکاح میں تھیں، ان سے وہ ہماری اب مائیں ہیں، ان سے طلاق سے منع کیا گیا۔ اور ایک خاص احتیاط بھی کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیتیں اتار کے کی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ منافق جو تھے مدینہ میں ہر وقت وہ اس طاق میں رہتے تھے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی معاملہ ملے اور ہم اس کو اٹھائیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خاص احتیاط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ نیکسٹ آیت ہے، تم کسی چیز کو ظاہر رکھو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں یعنی کہ لونڈی غلام کے سامنے ہوں، عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ پردے کے احکام ہیں۔ جب عورتوں کے لیے پردے کے حکم کا نازل ہوا تو پھر گھر میں موجود جو ہے وہ جتنے بھی رشتہ دار آتے جاتے تھے تو پھر یہ سوال ہوا کہ کن سے پردہ اور کن سے نہیں، تو تفصیل ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں، تو یہ اسی کے بارے میں ہے۔ اور عورتوں کو تقوی کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پردے کی اصل جو ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری آیت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ پڑھ لیں وسلم کا درود شریف، جی درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے میں نے بھابی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرتبہ اور منزلت کا بیان ہے جو ملائے اعلیٰ میں آپ کو حاصل ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتے سب آپ کی ثنا اور تعریف کرتے ہیں اور آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی آپ کی بلندی اور درجات کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی صلاۃ و سلام بھیجیں تاکہ آپ کی تعریف میں دونوں عالم متحد ہو جائیں۔ صحابہ، ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، یعنی کہ التحیات میں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں، ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو آپ نے درود ابراہیمی بیان فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور نیز مختصراً صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ صدق اللہ۔
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. آیت نمبر 59 ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس آیت میں سب عورتیں شامل ہوئی ہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ ذکر نہیں ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے گھر میں ڈریس پہننا ہے اس کے اوپر بھی ایک چیز ہونی چاہیے تاکہ آپ کی زینت ظاہر نہ ہو، کیونکہ پرانے زمانے میں لوگوں کا لائف سٹائل اتنا لگژری نہیں ہوتا تھا، تو وہ پھر بھی ان کو چادر کا حکم دیا گیا تھا. اور آج کل اسی چادر کو تبدیل کر کے سی کر جلباب بنایا گیا، جس کو ہم عبایا بھی کہتے ہیں. اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس میں زینت نہ نمایاں ہو. آیت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ عورتیں اپنی چادریں اچھی طرح اور لپیٹ کر اور ان کا ایک حصہ یا ان کا پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کرے، چاہے جیسے جسے عرف عام میں گھونگھٹ ڈالنا کہتے ہیں. ابن عباس بھی قریب یہی تفسیر کرتے ہیں. ان کے جو اقوال ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے نقل کیے ہیں، ان میں سے وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں. آیت نمبر 60 ہے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف 61 نمبر آیت ہے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ جو پیچھے والی آیت میں تھا نا کہ خبریں ہیجان انگیز خبریں پھیلاتے ہیں، یہ مدینے میں اس طرح کی خبریں اڑایا کرتے تھے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو بڑی ذک پہنچی ہے یا فلاں جگہ مسلمانوں کے خلاف بڑی طاقت جمع ہو رہی ہے، قریب مدینہ پر اچانک حملہ ہونے والا. یعنی وہ اس طرح کی اشتعال انگیز باتیں کرتے تھے. اور ان کے اس کے ساتھ ان کا یہ ایک مشکلہ بھی تھا کہ خاندان نبوت اور شرفائے مسلمین کی خانگی زندگی کے متعلق بھی طرح طرح کے افسانے پھیلاتے تھے، اور تاکہ اس سے عوام میں بدگمانیاں پیدا اور مسلمانوں کے خلاف اخلاقی اثر کو نقصان پہنچے. تو ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. 62 نمبر آیت ہے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے. اکثر منافقین اور کفار یہ سوال ضرور پوچھتے تھے کہ مذاق اڑانے، یعنی ان کا مقصد کوئی علم حاصل کرنا نہیں تھا، اس کے بارے میں صرف طنز کرنا تھا اور مذاق اڑانا تھا کہ پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ قیامت آنے لگی ہے تو اب لے آؤ، کب آئے گی کب. وہ اکثر یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. 66 نمبر آیت ہے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. یعنی جیسے کچھ ہوتے ہیں نا معاشرے میں لوگ، کچھ لیڈرز ہوتے ہیں یا کوئی فیملی میں کوئی ایسے سرگنا ہوتے ہیں جو بااثر افراد ہوتے ہیں جو کسی کو کچھ اچھا کام کرنے سے منع کرتے ہیں یا ان کا ساتھ نہیں دیتے. یہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ میری امت کے لیے زیادہ خوفناک گمراہ کرنے والے امام ہیں، یعنی لیڈرز جو ہیں.
68 نمبر آیت ہے، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. یعنی وہ جو پیچھے سرداروں کی بات انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے ہمیں راہ راست سے آنے پہ روکا ہے، تو ان کے لیے وہ بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. 69 نمبر آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک بہت نزدیک باعزت تھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قدر والے تھے، اور قرآن کے بہت سارے جز میں ان کا ذکر بار بار کیا گیا ہے. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. یہ ہے نا کولن سدیدہ، اس کا مطلب ہے کہ سیدھی بات کرو، سچ بات کرو، بات کو گھما پھرا کر نہ کرو. اس طرح بہترین کمیونیکیشن کی طرف توجہ کروائی گئی ہے. اور اسی کے بارے میں پھر اگلی آیت میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درست بات کی وجہ سے تمہاری نیکیاں قبول کرے گا. جو سیدھی اور سچ بات کرتا ہے اس کا دل بھی درست ہوگا. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. ادھر امانت سے میرا شرعی احکامات ہیں. 73 نمبر آیت ہے، اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عشرت کی جگہ میں شروع کروں گی، آج وہ میری جگہ پڑی. یہ سورہ صبح شروع ہو رہی ہے، جس کا نام اس کی آیت نمبر 15 میں آیا ہے، اور اس کا زمانہ نزول کسی کو ایسے اس میں معتبر روایت کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن اندازے میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے دور متوسط یا دور اول کی صورت ہے، یا اس میں نازل ہوئی جبکہ ظلم و ستم کی شدت شروع نہ ہوئی تھی. موضوع اور مضمون اس کا سورہ میں کفار کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت پر اور خود آپ کی نبوت پر زیادہ تر طنز و تمسخر اور بیہودہ الزامات کی شکل میں پیش کرتے تھے. ان کے اعتراضات کو جواب دیا کہ ان کو نقل کر کے دیا ہے، اور کہیں تقریر سے خود یہ ظاہر ہوا ہے کہ اس کا اعتراض کا جواب ہے. جواب اکثر و بیشتر تفہیم و تذکیر اور استدلال کے انداز میں ہے، لیکن کہیں کہیں کفار کی ہر دھرمی کے برے انجام سے ڈرایا گیا ہے. اسی سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کے قصے اس غرض کے لیے بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں بخشی تھی، اور ان کی بہت شوکت تھی، ان کی حشمت تھی، جاہ و جلال تھا جو پہلے کسی اور کو نہیں ملا تھا. اس کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اور دوسری طرف قوم سبا کے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، لیکن وہ اس میں اپنے آپ کو پھول گئے اور آخرکار پارا پارا ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا افسانہ ہی بن کے رہ گیا دنیا میں. دونوں مثالوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے، اور اس میں توحید آخرت کا یقین اور شکر نعمت کے جذبے سے جو زندگی بنتی ہے اس کو بتایا گیا کہ وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو زندگی کفر و شرک میں بسر ہو اس کا دنیا پرستی کی بنیاد بنتی ہے. آگے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. ہم اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت بھی اسی کے لیے ہے، اس آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف الہی ہیں چونکہ ان کا بیان ہو رہا ہے. دنیا کی ساری نعمتیں، آخرت کی ساری رحمتیں، دنیا کی رحمتیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہیں، جو کہ حاکم ہے، وہ پاک ہے، ہر قسم کی تعریف و ثنا کا مستحق بھی وہی ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں.
ہم سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. زمین اور آسمان میں سب کچھ اس کے ماتحت ہے. آخرت میں بھی اس کی تعریفیں ہوں گی اور دنیا میں بھی جو اس کی تعریف کرے گا اس کے لیے بہترین انعامات ہیں. وہ ایسا خبردار ہے جس کے علم میں سب کچھ ہے, اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں. جو زمین پر بارش گرتی ہے اور جو دانہ باہر آتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. ہر چیز کی گنتی, کیفیت اور صرف اس کو معلوم ہے. مولائی کی حمد و ثنا ہے, وہ اپنے بندوں پر ان سے بھی زیادہ مہربان ہے. وہ مہلت دیتا ہے معافی مانگنے کی, شکر کرنے کی, توبہ کرنے کی, جلدی سزا نہیں دیتا تاکہ بندہ برائیاں چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کرے, اپنے رب کے حضور جھک جائے. وہ غفور الرحیم ہے. ادھر بندہ رویا پیٹا, اپنے رب کے حضور میں جھکا, گڑ گڑایا, ادھر رحمان کی رحمت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور معاف کر دیا. توبہ کرنے والے کو دھتکارتا نہیں اور نوازتا ہے. آگے ترجمہ ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے, ہر چیز کو وہ جانتا ہے. وہ رحیم اور غفور ہے. منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے, قیامت ہم پر نہیں آ رہی. کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی, وہ تم پر آ کر رہے گی. یہ آیت اس قسم کھانے والی آیت جو ہے قیامت کے بارے میں, یہ 3 دفعہ نازل ہوئی ہے. 2 دفعہ تو ایک دفعہ یہاں ہے, ایک دفعہ سورہ یونس میں اور ایک دفعہ سورہ تغابن میں. آگے ترجمہ ہے کہ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں, نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی. سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے. اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے, ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. آخرت کا امکان کی دلیل یہ تھی کہ اس کے وجود کی دلیل ہو. مطلب یہ کہ ایسا وقت ضرور آئے گا جب ظالموں کو اس کے ظلم کی سزا اور صالحین کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا. آگے ترجمہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے, اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے. منکرین لوگ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے جو تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا. اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے. نہیں, بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں, وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے کبھی آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے, اور ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں. اور در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع ہونے والا ہے. آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اسی صورت کا. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا. ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو, اور یہی حکم نے پرندوں کو دیا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہ بنا اور اس کے حل کے ٹھیک اندازے پر رکھ. اے آل داؤد, نیک عمل کرو, جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا, اور صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک, شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. اس کا ذکر پہلے بھی دوسری صورتوں میں ہو چکا ہے. سورہ انبیاء میں اس کی تشریح زیادہ اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے. تو آگے ہم اس کا ترجمہ کنٹینیو کرتے ہیں. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا, اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اس کو بڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا, اونچی عمارتیں, تصویریں, بڑے بڑے حوض, جیسے لگن کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا برتن ہوتا ہے جس میں دعوت وغیرہ کے لیے عربی جیسے بناتے اس برتن کو. اور ترجمہ کنٹینیو. اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیکھیں. اے آل داؤد, عمل کرو شکر کے طریقے پر, میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اسی طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے, مطلب کہ جنوں کا بتا رہے ہیں کہ جنوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور جن اپنے کام میں لگے ہوئے تھے, تو اس کے آگے
کہ جنوں کو بھی یہ علم نہیں تھا غیب کا کہ وہ فوت ہو چکے. آگے اس کا ترجمہ. تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی, 2 باغ دائیں اور بائیں. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ, اس کا ملک ہے عمدہ, پاکیزہ پروردگار ہے اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے. آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے, کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا, اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے. ہم نے ان کے اور بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں, اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی. چلو پھرو ان راستوں میں دن رات دن پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا, اے ہمارے رب, ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اور آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی, بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا, مگر وہ جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. جزاک اللہ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کہہ دیجئے, انہیں پکارو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود خیال کیا تھا. وہ آسمانوں میں اور زمینوں میں ذرا برابر اختیار نہیں رکھتے, یعنی وہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. خیر اور شر پہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے, اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے, یعنی ان کی تخلیق میں, اور نہ ان میں سے کوئی اس اللہ کا مددگار ہی ہے, اور اس کے ہاں صرف اس شخص کی سفارش نفع دے گی جسے اللہ اجازت دے گا. حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو باہم کہتے ہیں, تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں, حق سچ کہا, اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے. اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کی بابت کلام وحی فرماتا ہے تو آسمان پر موجود فرشتے ہیبت اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ہوش آنے پر وہ پوچھتے ہیں تو عرش پردار فرشتے دوسرے فرشتوں کو اور وہ اپنے نیچے والے فرشتوں کو سب کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا وہ حق ہے, سچ ہے. آگے ترجمہ ہے, کہہ دیجئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی, اور بلا شبہ ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں. کہہ دیجئے جو ہم نے جرم کیا تم سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا جائے گا, اور نہ ہم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو. کہہ دیجئے ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا, پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. حق کے ساتھ فیصلہ کرنا مطلب حق کے ساتھ جزا و سزا. اگر کسی کا کوئی اچھا عمل ہے تو اس کو اس کے مطابق جزا دی جائے گی, اور جو برا عمل ہے اس کو اسی کے مطابق سزا دی جائے گی, اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے. کہہ دیجئے تم مجھے وہ معبود دکھاؤ جنہیں تم نے شریک ٹھہرا کر اس اللہ کے ساتھ ملا دیا. ایسا ہرگز نہیں, بلکہ وہی اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور وہ کہتے ہیں, اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ تم آگے بڑھ سکو گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آئیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کاش آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, جبکہ ان کا بعض کی بات رد کر رہا ہوگا. یعنی دنیا میں جتنے کفر و شرک کرنے والے ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں, ساتھ چلتے ہیں, لیکن قیامت والے دن وہ ایک دوسرے کو ٹھکرا رہے ہوں گے, ایک دوسرے کی بات
रद्द कर रहे होंगे, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां कर रहे होंगे। तो जो लोग दुनिया में कमजोर समझे जाते थे वो उन लोगों से कहेंगे जो तकब्बुर करते थे, अगर तुम ना होते तो यकीनन हम मोमिन होते। वही बात एक दूसरे को ब्लेम करने वाली, जो उनके लीडर्स थे उनको कहेंगे कि तुम लोगों की वजह से हम लोग भटक गए। वो लोग जो तकब्बुर करते थे उन लोगों से कहेंगे जो कमजोर समझे जाते थे, क्या हमने तुम्हें हिदायत से रोका था जब वो तुम्हारे पास आ गई थी, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। और वो लोग जो कमजोर समझे जाते थे उन लोगों से कहेंगे जो तकब्बुर करते थे, नहीं बल्कि तुम्हारी रात और दिन की चालों ही ने हमें रोका था, जब तुम हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफ्र करें और उसके लिए शरीक ठहराएं, और वो सब दिल में नदामत छुपाएंगे। यानी ऊपर ऊपर से तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे, लेकिन अंदर हर किसी को एहसास होगा कि गलत हमने खुद ही किया है। जब अजाब देखेंगे और हम इन लोगों की गर्दनों में तोक डाल देंगे जिन्होंने कुफ्र किया, उन्हें सिर्फ उसी का बदला दिया जाएगा जो वो अमल करते थे। और हमने जिस बस्ती में भी कोई डराने वाला रसूल भेजा तो उसके खुशहाल लोगों ने यही कहा, बिलाशुबा जिस चीज के साथ तुम्हें भेजा गया है हम इस पर इनकार करते हैं। और उन्होंने कहा, हम तुमसे माल और औलाद में ज्यादा हैं और हमें अजाब नहीं दिया जाएगा। ये उनकी खुशफहमी जो तकरीबन सब में ही थी। आप कह दीजिए, बिलाशुबा मेरा रब जिसके लिए चाहे रिस्क को शादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग करता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, आगे रुकू नंबर 11 है और आयत नंबर 37। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा है, तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम्हें हमसे करीब करती हो, हाँ मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करे। यही लोग हैं जिनके लिए उनके अमल की दोहरी जज़ा है और वो बुलंद और बाला इमारतों में इत्मीनान से रहें। अब यहाँ पे इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक ये है कि अल्लाह से करीब करने वाली चीज माल और औलाद नहीं है बल्कि ईमान और अमल सालेह है। और दूसरा ये है कि माल और औलाद सिर्फ उस मोमिन सालेह की उस मोमिन सालेह इंसान ही के लिए जरिया कुर्ब बन सकते हैं जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करे और अपनी औलाद को अच्छी तालीम और नेक किरदार बनाने की कोशिश करे। अब हमें भी यहाँ पे दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी अपना कुर्ब अता करे। तर्जुमा आगे, रहे वो लोग जो हमारी आयात को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करते हैं तो वो अजाब में मुब्तला होंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है खुला रिज़्क देता है और जिसे चाहता है नफा तुला देता है। जो कुछ तुम खर्च कर देते हो उसकी जगह वही तुमको और देता है और वो सब राज़िकों से बेहतर राज़िक। और जिस दिन वो तमाम इंसानों को जमा करेगा फिर फरिश्तों से पूछेगा, क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि हर दौर के मुशरिकीन फरिश्तों को देवी और देवता करार देकर उनके बुत बनाते थे और उनकी परस्तिश करते थे। कोई इनका बारिश का देवता होता तो कोई हवा का, कोई दौलत की देवी होती तो कोई इल्म की। तो इसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क़यामत के रोज इन फरिश्तों से पूछा जाएगा कि क्या तुम ही इन लोगों के माबूद बने हुए थे। तो ये सवाल सिर्फ फरिश्तों ही से नहीं बल्कि उन तमाम हस्तियों से किया जाएगा जिनकी दुनिया में इबादत की गई है। आगे तर्जुमा है, तो वो जवाब देंगे कि पाक है आपकी ज़ात, हमारा ताल्लुक तो आपसे है ना कि इन लोगों से। यानी अब वो जवाब फरिश्ते जो है वो जवाब देंगे कि हम इनसे और इनके अफ़ाल से बरी ज़मा। दरअसल ये हमारी नहीं बल्कि जिन्हों की इबादत करते थे, इनमें से अक्सर इन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इधर जिन से मुराद शैतान है। बज़ाहिर तो ये हमारे नाम लेकर फरिश्ते कहने लगे कि बज़ाहिर तो ये हमारे नाम लेकर हमारी सूरतें बनाकर हमारी इबादत करते थे, लेकिन दरअसल ये हमारी नहीं बल्कि शैतान की बंदगी कर रहे थे, क्योंकि शैतान ही ने इनको ये रास्ता दिखाया था कि खुदा को छोड़कर दूसरों को अपना हाजत रवा समझे। आगे तर्जुमा है, दरअसल ये इस वक्त हम कहेंगे, आज तुम में से कोई न किसी को फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, और जालिमों से हम कह देंगे कि अब चखो इस अजाब जहन्नुम का मजा जिसे तुम झुटलाया करते थे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं तो ये कहते हैं कि ये शख्स तो बस ये चाहता है कि तुमको इन माबूदों से बरगश्ता यानी दूर कर दे जिनकी इबादत तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं, और कहते हैं कि ये कुरान महज एक झूठ है गढ़ा हुआ मादर। इन काफिरों के सामने जब हक आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो सरी जादू है, हालांकि ना हमने इन लोगों को पहले कोई किताब दी थी
کہ یہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا. یعنی کوئی ایسی کتاب نہیں آئی تھی اور 3000 سال گزر چکے تھے کہ کوئی پیغمبر بھی ان کے پاس نہیں آیا تھا کہ جس میں مطلب یہ پیغام دیا گیا ہو جو برے کام یہ کر رہے تھے. آگے ترجمہ، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں. جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، یعنی 10ویں حصے کو بھی، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. یعنی جو پہلے قومیں گزری تھیں انہیں تو ہم نے خوب شان و شوکت اور دبدبہ دیا تھا، جیسے قوم سمود، قوم عاد، لیکن قریش کو تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں حاصل ہوا تھا. آگے ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو. یعنی ہر شخص الگ الگ بھی نیک نیتی کے ساتھ سوچے اور دو دو چار چار کر کے بھی سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ اور آپس میں بحث کر کے تحقیق کرو کہ آخر وہ کیا بات ہے کہ جس کی بنا پر آج تم اس شخص کو مجنون ٹھہرا رہے ہو جسے کل تک تم اپنے درمیان نہایت دانا اور سمجھدار آدمی سمجھتے. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے. یعنی وہ جو ہے وہ تو تمہیں برا وقت آنے سے پہلے خبردار کر رہا ہے اور فساد کی جگہ صلاح کی راہ بتا رہا ہے. آگے ترجمہ ہے، ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے. یعنی الزام لگانے والے جو کچھ چاہیں الزام لگاتے رہیں مگر اللہ سب کچھ سوری یہ ہے کہ ہاں تمہاری بھلائی کے سوا میں اور کچھ نہیں چاہتا. میرا اجر بس یہی ہے کہ تم درست ہو جاؤ. میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ہر چیز پر گواہ یعنی الزام لگانے والے جو چاہیں الزام لگاتے رہیں مگر اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ وہ گواہ ہے کہ میں ایک بے غرض انسان ہوں اور یہ کام اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہا ہوں. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے وہ علم حق جو ہے میرے اوپر القاء کرتا ہے. اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ حق کو غالب کر رہا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے. وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں جیسا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو اور میری یہ نبوت کا دعویٰ اور میری دعوت توحید اس گمراہی کا نتیجہ ہے تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر پڑے گا. اس کی ذمہ داری میں تم نہ پکڑے جاؤ گے. لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں جیسا کہ در حقیقت ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے جس کے ذریعے سے مجھے راہ راست کا علم حاصل ہو گیا ہے. آگے ترجمہ ہے، کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. یعنی قیامت کے روز جو ہے ہر مجرم اس طرح پکڑا جائے گا کہ گویا پکڑنے والا قریب ہی کہیں بیٹھا چھپا ہوا ہو اور ذرا اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو فوراً سے پکڑ لیا جائے. اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے. یعنی ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی اور وہاں سے اب یہ بہت دور نکل آئے ہیں. عالم آخرت میں پہنچ جانے کے بعد اب توبہ اور ایمان کا موقع کہاں انہیں مل سکتا ہے. ترجمہ آگے، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، یعنی اندھیرے میں تیر چلاتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات رسول اور اہل ایمان پر طرح طرح کے الزام لگاتے تھے. کبھی کہتے کہ یہ شخص طاہر ہے، کبھی کہتے مجنو ہے، کبھی توحید کا مذاق اڑاتے تھے. اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرف محروم ہو چکے ہیں. یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے اور ان کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کے درمیان. اب آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جیسے جنت میں جو پہنچے گا اسے وہ سب ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا، لیکن ان لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا. ان کا حشر بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ حشر ہوا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا جو انہی کی طرح کے تھے.
وہ لوگ بھی شک میں پڑے رہے اور حق کی طرف آ کر اس کی تصدیق کرنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ فاطر، اس کی پہلی آیت ہی لفظ فاطر سے اس کا عنوان قرار دیا گیا ہے، اور اس سورت کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں. فاطر کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا. زمانہ انداز اس کا جو ہے زمانہ نزول وہ یہ کہ اس انداز کلام کی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سورت کا نزول ہے وہ زمانہ غالباً مکہ معظمہ کے دور متوسط سے ہے، اور اس کا وہ بھی حصہ جس میں مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے وہ لوگ ہر طرح کی بری بری چالیں چلی جا رہی تھی ان کے لیے. تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی. ہم سورت کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی تعریف سے شروع کی جا رہا ہے. پہلے رکوع میں جو ہے وہ اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی رحمت کا فیض جاری فرما دے تو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور اگر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا. وہی ہر شے کا خالق ہے، اور اس بارے میں اب تفصیل اب پڑھیں گے ہم سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا. یعنی کہ اب یہاں پر اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو فرشتے اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کے پیغام کی رسانی کرتے تھے، ان کا کام یہی تھا خدمت انجام دینا اس طرح کی، اور ان کا کیا کہتے ہیں، اور یہاں پر اس کا ذکر کرنا اس لیے بتایا گیا ہے کہ جو فرشتوں کو یہ لوگ کیا کرتے تھے، مشرکین دیوی اور دیوتا بنائے بیٹھے تھے. تو وہ بتایا جا رہا ہے، ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کی حیثیت کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے فرمانبردار خادموں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یعنی کہ اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ فرشتوں کے بازو کی تعداد 4 ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو اس سے زیادہ بھی بازو عطا فرمائے. اس سے ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے، ان کے 6 بازو تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے. اب دیکھیں یہ غیب کی بات ہے نا، ہم غیب کی بات پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر تو ایسی بات ہے اس عالم کی باتیں ہیں، تو یقین ہمارا ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے اس حوالے سے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں. وہ زبردست اور حکیم ہے. لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. اب یہاں پہ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری خواہش جو رہنے کے لیے کیا ٹرک بتائی دی گئی ہے کہ اگر تم خوش رہنا، تمہاری خواہش ہے، تم خوش رہنا چاہتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو. اس ٹرک کو بس اپنے پاس رکھو. یہ آپ کو یہاں پہ ٹرک بتا دی گئی ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ یعنی کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں بار بار روکتا ہے ہمیں چیزوں سے، تو ہم کیوں بار بار اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں؟ وہ دھوکہ دے گا اور ہم بار بار اس کے دھوکے میں آ رہے ہیں. اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. یہ پیچھے ہم بہت بار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. اب یہ ہے اس مقام پر قرآن کریم نے ایک اور بات کہی کہ کیا ہم مانتے ہیں شیطان کو اپنا دشمن؟ اگر ہم واقعی شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں گے تو دفاع بھی کریں گے، ڈیفینس کریں گے لازمت ہے اس کے لیے، اور فائٹ بھی کریں گے. تو یہاں ہم دعا کریں، اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان کے شر سے. اب اگلی آیت ہے، وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں گے. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہم اجرنا من النار، اور جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. اب یہاں دیکھیں ایک جگہ آیا ہے، ایک ہی آیت میں 2 چیزیں آئی ہیں. ایک جگہ ہے عذاب شدید، ٹھیک ہے، اور ایک ہی آیت میں آیت نمبر 7 کی میں بات کر رہی ہوں، اس میں کیا آیا ہے؟ اجر کبیر. اب دیکھیں کیا مطلب، چوائس از یورس. دیکھ لو تم نے اپنے لیے کیا سلیکٹ کرنا ہے، عذاب یا اجر. ایک ہی آیت میں 2 بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی.
اب اگلا جو رکوع ہے اس میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن سے ہی آپ کو عزت ملے گی، وہی قرآن کا عزت قرآن کے ذریعے ہی ہے، اور جو عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قبول کرے اور قرآن حکیم کو سمجھیں، اور اس پاکیزہ، کیونکہ یہ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ قرآن ہے، تو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل اب آ رہی ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ یعنی گناہ کو تو ہم نے مطلب ایک طرح سے نشانی سمجھ لی، سمبل سمجھ لیا ہے، اور اللہ کی شریعت میں نقص نکال کر اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھتے بیٹھتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب خود ہی سے بنا لی نا ہم نے خوشنما۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے۔ یعنی کس بات کا ان کو بیچاروں کو غم تھا، کس بات کا افسوس تھا کہ یہ جہنم کی آگ کا نوالا نہ بن جائیں۔ پیچھے ہم بار بار یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ اسی غم میں گھلے جا رہے تھے، اور بار بار اللہ ان کو تسلی بھی دے رہا ہے کہ تم کیوں گھلے جا رہے ہو۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، مطلب بادل اٹھاتی ہیں ہوائیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی یہ لوگ اس خیال میں مگن ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس کی جواب دہی نہیں ہوگی اللہ کے سامنے، محض یہ خام خیال کی باتیں ہیں۔ اور جو قیامت کے روز لازمت آگے دیکھیں نا، بتایا جا رہا ہے کہ جو مرے ہوئے ان سب انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر وہ اسی طرح اٹھیں گے جس طرح دیکھا ہوگا کہ بارش پڑتی ہے اور مری ہوئی اور جو بالکل سنی پڑی ہوئی زمین ایک دم لہلا اٹھتی ہے۔ تو جب مری ہوئی زمین زندہ ہو سکتی ہے تو سوچیں اپنے آپ سے بھی کہ امید رکھو اس بات کی کہ اللہ تمہارا دل بھی زندہ کرے گا، کوشش تو کرو۔ تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ بے شک اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ اس آیت کی تو بہت تفصیل ہے اگر آپ دیکھیں، لیکن اس کی سب سے عمدہ بات کیا ہے کہ نیک کلمہ، اچھی بات کہنا، اچھا کلمہ کہنا وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوگی۔ البتہ اگر اس کی کامل قبولیت چاہتے ہیں تو ساتھ میں نیک عمل بھی ضروری ہے، یعنی ایمان بھی ضروری اور نیک عمل بھی ضروری۔ اور دیکھا جائے تو عذاب اور انعام یہ ہماری چوائس پر ہے نا، ہماری تقدیر کے فیصلے پر نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ معاملہ ہمارے عمل کے اوپر ڈیسائیڈڈ ہے۔ اوپر چڑھنے کا جو یہاں مطلب کیا ہے، اوپر چڑھتی ہے، اوپر چڑھتی سے مراد پاکیزہ قول، تو دل سے معافی مانگے، استغفار کرے، ذکر کرے، جتنا استغفار کریں گے اس ذکر سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی کھول دیں گے انشاءاللہ۔ وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ مطلب اتنی باریک بینی کے ساتھ مائکرو لیول پہ اللہ تعالیٰ کو ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ، اور دوسری طرف کیا بتا رہا ہے کہ قدرت کے فیصلوں سے کوئی لڑ نہیں سکتا، ہر چیز پلانڈ ہے۔ تقدیر کے معاملے پر ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن عذاب کا جو معاملہ ہے وہ ہماری چوائس کے اوپر ہی ہے، وہی چوائس جو انسان کو دی گئی ہے، فری ول۔ آپ جو کریں گے اس کو آپ کو اسی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ سب چیز قدرت کے جو فیصلے اسے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ سمجھا دیکھو تو کوئی کسی عمر میں کون کیا پا رہا ہے، کوئی کس عمر میں پا رہا ہے، اس میں اکثر لوگ آپ سے سنا ہوگا کہ بہت چھوٹی سی عمر میں چلا گیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے اس کی عمر، اس کا کتنا وقت گزرے گا، چاہے 2 سال 10 سال جتنا جی گا وہ۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں بات سوچنی چاہیے کہ اس طرح کی شرکیہ جملے نہیں، اس طرح کے کلمات ہمیں نہیں کہنے چاہیے، کہ اللہ جانتا ہے کس کی عمر کتنی ہے، لکھا ہوا ہے نا، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو۔ مطلب سمندر یا دریا جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ مچھلی اور دیگر بہت کچھ جو آپ اس میں سے نکال کھاتے ہیں۔ پہننے کے لیے زینت کا سامان یعنی موتی، اور اسی پانی میں سے تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔
اب یہاں پر اتنی اللہ مطلب اگر آپ دیکھیں اس حوالے سے کہ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ تمہیں پتہ ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہو، تمہاری زینت کا سامان ہے. حلق یہاں پہ جو یہ بات کی گئی ہے نا کہ حلق چھلنی کے حوالے سے جو باتیں ہیں، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دی، کھاری اور میٹھا پانی. ایک طرف اللہ نے کہا ہے کہ شکر جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے اگر آپ اس کو اس طرح لیں، اور صبر جو ہے تلخ ہوتا ہے. تو شریعت کے اوپر اس وقت تک عمل کرنا کہ ہمیں تلخ تو لگ سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کا اجر ہمیں بڑا میٹھا ملے گا. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ کہ سمندر وہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. آگے وہ ترجمہ ہے، وہ دن کے اندر رات کو، رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یعنی کہ خدمت پر لگایا ہوا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے. وقت مقرر یعنی قیامت تک. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پریکا کے مالک بھی نہیں ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے نیچے تشریح میں، لفظ قطمیر استعمال ہوا ہے، جس کے کتمیر استعمال کیا ہے، جس سے مراد ہے وہ پتلی سی جھلی جو کھجور کی گٹلی پر ہوتی ہے. لیکن اصل مقصود یہ بتانا یہ ہے کہ مشرکین کے معبود کسی حقیر سے حقیر چیز کے بھی مالک نہیں ہے. تو اس کا یہاں پر اس لیے بتایا یہ کتنا باریک جھلی ہوتی ہے کھجور کی، اگر آپ نے کبھی دیکھا اندر، تو یہاں اس سے مراد یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ مشرکین کے معبود اس حقیر سے حقیر چیز کے بھی مالک نہیں ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لے تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یعنی کہ کوئی بھی خبر نہیں دے گا. سب سے بڑھ کر تو علم ہے ہی اللہ کے پاس، یہ اسی کی خبریں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے مزید محبت اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 15. لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے. یعنی اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہم ہی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اور غنی و حمید جو ہے اس کا اللہ بے نیاز ہے، اور حمید جو حمد سے ہے جس کے عربی میں معنی ہے شکر اور تعریف کے. تو ہے کہ اللہ عربی میں کہ کوئی اس کی حمد نہ کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ تعریف اور شکر کے حقدار ہیں. اگلی آیت ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کہ اگر کوئی قوم اللہ کا حکم نہیں مانتی تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کو ہٹا کر نئے لوگ لے آئے جو صرف اسی کی عبادت کریں. یہاں پہ ہٹانے کا جو مطلب ہے وہ دو طرح سے ہے کہ اقتدار سے ہٹانا بھی ہو سکتا ہے اور دنیا سے بھی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اگلی آیت ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. یعنی کہ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ جس دن ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں ہر کوئی جس نے جو عمل کیا ہے اس کا بوجھ وہ خود ہی اٹھائے گا. اور آگے ہے، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی بوجھ جو ہوتا ہے وہ برائی کے عمل کا ہی ہو سکتا ہے، اچھائی کا جو صلہ ہوگا وہ بوجھ نہیں ہو سکتا. جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر سے ہے کہ وہ جو بوجھ ہوگا وہ انسان کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا. اب پہلی بات ہے کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، چاہے اس کے بہن بھائی ماں باپ کوئی بھی رشتہ دار ہوں گے. اگر کوئی آئے گا بھی تو وہ اتنا اس کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا تو کہ وہ نہیں اس کی مدد نہیں کر سکے گا. آگے ہے، اے نبی تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یہاں پہ ہے کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تمہارے سمجھانے سے تو صرف وہی لوگ راہ راست پر آ سکتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، جو اپنے مالک حقیقی کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہیں. آگے اسی آیت کا ہے، جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. بے شک. اگلی 19 آیت ہے، ترجمہ ہے، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے. یہاں پر یہ مثالیں دے کر مومن اور کافر کے حال اور مستقبل کا فرق بتایا جا رہا ہے
کہ جو آنکھیں ہونے کے باوجود اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں دیکھتا اور سمجھتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو جس کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ صاف دیکھ رہا ہے کہ اس کے باہر اور اندر کی ہر چیز خدا کی تائید پر گواہی دے رہی ہے۔ پھر اگلی آیت ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں نہیں 20 ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہے۔ یہاں پہ تاریکی سے مراد جو لی جا رہی ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنی جاہلانہ ضد کی وجہ سے تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کی آنکھیں کھلی ہیں اور پیغمبری کی پھیلائی ہوئی روشنی سامنے آتے ہی اس پر ایمان لے آیا۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی نہیں ہے کا اشارہ اس انجام کی طرف ہے کہ ایک اللہ کی رحمت کا سائے میں جگہ پانے والا ہے اور دوسرا جہنم کی تپش میں جلنے والا ہے۔ تم کس خام خیالی میں مبتلا ہو؟ آگے ہے، اور نہ زندہ اور مردہ مساوی ہیں، کہ آخر میں مومن کو زندہ سے اور ہٹ دھرم کافر کو مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ سارے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنوارتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تم ان لوگوں کو سنا نہیں سکتے جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، یا وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اگلی آیت ہے 23، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ یہاں پہ اور آگے ایک دو آیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، لوگ راہ راست پہ مطلب لانا اللہ کا کام ہے، یا ان کی اپنی چوائس ہے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ہم نے آگے 24 ہے، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ یہ بات قرآن مجید میں کئی دفعہ فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہ فرمایا ہو۔ اگلی 25 ہے آیت، اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو ہم نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کتنی سخت ہے۔ یہاں پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یعنی آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے ہم نے ان کو روشن ہدایت والی کتابیں اور کھلی نشانیاں دے کر بھیجا تھا، اور لوگوں نے ان کا بھی انکار کیا تھا، تو ہم نے ان پر بہت سخت عذاب نازل کیا، اور دیکھ لو اللہ کی سزا کتنی سخت ہے۔ استغفر اللہ، جزاک اللہ خیر۔ بابی آگے پڑھوں یا ختم کر دیں؟ جی شائستہ آپ کر لو۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں رکوع ہے، ترجمہ ہی پڑھ رہی ہوں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ اس آیت میں بس یہ بتانے کی ہمیں کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں بہت زیادہ ویریشن ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ ایک ہی درخت سے ہمیں مختلف قسم کے پھلوں کے ذائقے ملتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسانوں جانوروں کی مثال لی جائے تو ایک ہی انسان کے یا جانوروں کے بچے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اسے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اسی لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ اچھا، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی تجارت ہوتی ہے اس میں نفع کے ساتھ گھاٹے کا بھی 50-50 چانس ہوتا ہے، لیکن جو شخص اللہ سے تجارت کرتا ہے اس میں کسی قسم کے خسارے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب یہاں جو وارث ہیں وہ ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ پوری نوع انسانی میں سے اللہ نے ہمیں چھانٹ کر نکال لیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے وارث ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے لے کر اٹھیں گے۔ اب یہ سارا انسانوں کے لیے کہا گیا ہے، مگر جنہوں نے آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا ہے وہی اس شرف کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کے وارث اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات اور ہدایت کے امین بنے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راست اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہاں وہ جس کے پیچھے جو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم کتاب اللہ کے وارث ہیں، ان کی تین جو ہے وہ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ ایک وہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، یعنی قرآن کو سچے دل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری سے اللہ کا رسول تو مانتے ہیں لیکن عملاً اس کی پیروی نہیں کرتے، یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ اور دوسرا جو کہا گیا ہے دوسری کہ کوئی بیچ کی راست، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو وراثت کا حق کم و بیش ادا کرتے تو ہے مگر پوری طرح نہیں، فرمانبردار بھی ہوتے ہیں اور غلطیاں بھی کرتے ہیں اور اپنے نفس کو بے لگام انہوں نے نہیں چھوڑا لیکن کبھی کبھار حد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دوسری طرح کے مسلمان ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یہ وارثین کتاب میں صف اول کے لوگ ہیں اور ان پر اور یہ وراثت کا حق بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والے ہیں، انہی پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام بھی ہے۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یہی بہت بڑا فضل ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ اب ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آگے ان کے لیے اجر کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ بے شک جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اب یہاں نہ کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ ہی تھکان لاحق ہوتی ہے۔ یہاں ابدی سفر سے مراد جو سفر ہماری جو زندگی کا سفر ہے اس سے بھی نکل کر پھر میدان حشر کے بھی سفر سے وہ نکل جائیں گے اور پھر وہ آخر کار جو ہے اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے پھر کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ کر دیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح تو ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہے، اور وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ شمائلہ آپ کر لیں۔ بھابھی سورہ فاتر ختم کروا دیں۔ ہاں سورہ فاتر ختم ہو جائے پھر کل یاسین سے شروع کر لیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 38 ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کے کفران کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کہیے کہ تم اپنے قرار داد شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا جز بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نیرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، وہ ٹل نہ کے تاکہ وہ ٹل نہ جائے، یعنی کہ وہ ٹوٹ پھوٹ نہ جائے۔ اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔
وہ حلیم و غفور ہے بے شک۔ اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔ یعنی ان میں بتایا جا رہا ہے کہ بعثت محمد سے قبل یہ مشرکین عرب جو ہے وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس پر ایمان لانے میں ایک مثالی کردار ادا کریں گے۔ اور پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس نبی بن کر آئے جن کی وہ تمنا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ان کی مخالفت کا ہی راستہ اختیار کیا۔ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، یعنی اپنے آپ پہ غرور کرنے کی وجہ سے اور بری تدبیروں کی وجہ سے، اور ان کا وبال ان کی تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے۔ سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، یعنی کہ جیسے پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ یعنی اگر اللہ چاہے عذاب کرنے والا ہو تو اس کو کوئی بھی اس کا رخ پھیرنے والا نہیں۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان کی گناہوں کی پاداش میں جانوروں کو، انسانوں کی اور سب کو جو ہے وہ تباہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میعاد معین مخلت دی ہے۔ سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ یعنی یہ میعاد قیامت کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ میعاد جو ہے دنیا میں بھی ہو سکتی ہے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صدق اللہ العظیم۔ اوکے، جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ سورہ یاسین ہم طاہرہ کل شروع کریں گے اور آپ سٹارٹ لیں گی۔ جی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہمارا انجام بہتر کر تمام کاموں میں اور ہم کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصدر وشطاط الامر۔ اللہم انا نسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزٍ ولا فاضح۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتی ہوں تندرستی، پاک بازی، امانت، حسن اخلاق اور تقدیر پر راضی رہنا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔